أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب علیہم ولا الضالین۔ خاکسار جو آج عید الفطر کا خطبہ آپ لوگوں کے آگے پڑھے گا، اس کا عنوان اس طرح ہے کہ امت محمدیہ میں نزول فرمانے والے محمدی مسیح عیسیٰ ابن مریم کی بعثت جو ہے ایک عظیم و شان عید ہے، اور یہ بھی کہ وہ محمدی مسیح عیسیٰ ابن مریم جو ہے جس کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ کو بشارت دی ہوئی ہے، وہ مظلوم ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کس طرح مظلوم ہے۔ انشاءاللہ تعالی آج میں اپنے اس خطبہ عید میں سامعین کے آگے دلائل کے ساتھ رکھوں گا کہ وہ کس طرح امت محمدیہ میں ایک انتہائی مظلوم بلکہ دوہرا مظلوم انسان ہے۔ خاکسار نے اپنا الہامی یا اعلیٰ انتہائی ہماگیر نظریہ لکھتے وقت دنیا علم میں ایک علوم کا نظریہ یعنی کانسیپٹ آف سائنسز پیش کیا ہے۔ خاکسار کے اس نظریہ کے مطابق ذی عقل یا انسانی زمانی سائنس کے تحت اخلاقی یعنی مورل اور سماجی یعنی سوشل سائنسز کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ اخلاقی اور سماجی سائنسز کیا ہیں، یا یہ کہ نوع انسان کی زمانی سچائیوں سے کیا مراد ہے۔ واضح رہے کہ انسانی زمانی سچائیوں سے مراد یہ ہے کہ انسانوں نے اپنے افعال کو کیسے بجا لانا ہے۔ اس ضمن میں یہ بھی واضح ہو کہ تمام اخلاقی اور سماجی سائنسز کا مطالعہ الہی معاہدہ یعنی ڈیوائن کوویننٹ کی روشنی میں کیا جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ الہی معاہدہ کیا ہے؟ اس الہی معاہدہ کے متعلق کچھ عرض کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ میں آپ کو سماجی اور سیاسی فلسفہ کے ایک انتہائی دلچسپ موضوع یعنی عمرانی معاہدہ سوشل کانٹریکٹ کے متعلق کچھ بتاؤں۔ کہتے ہیں کہ پہلے وقتوں میں انسان فطرتی حالت یعنی اسٹیٹ آف نیچر میں رہتا تھا۔ کوئی حکومت نہیں ہوا کرتی تھی۔ ہر انسان اپنی جسمانی طاقت اور اپنی فہم و فراست کے مطابق اپنے آپ کو محفوظ بناتا تھا۔ وہ اپنی بقا کے لیے ہمہ وقت خوف زدہ رہنے کے ساتھ ساتھ قدرتی آفات اور درندوں کی چیر پھاڑ سے بچنے کے لیے ہمیشہ ایک قسم کی حالت جنگ میں رہتا تھا۔ پھر انسانوں نے اپنی بقا اور اپنے آپ کو زیادہ محفوظ بنانے کے لیے باہمی رضامندی کے ساتھ
آپس میں ایک عمرانی معاہدہ یعنی سوشل کانٹریکٹ تشکیل دے لیا۔ ہر انسان اپنی اجتماعی فلاح و بہبود کے لیے اپنی ذاتی آزادی سے دستبردار ہو گیا۔ ایسے معاہدہ کے ذریعہ انسانوں نے حکومت بنائی اور عمرانی معاہدہ کے ذریعے شہریوں اور حکومت کے حقوق و فرائض کا تعین کیا گیا۔ عمرانی معاہدہ کے ایسے تصور کے ابتدائی خد و خال سامعین کرام ہمیں افلاطون کی کتاب کرائٹو اور ریپبلک میں ملتے ہیں۔ بعد ازاں دور جدید میں مغرب کی اخلاقی اور سیاسی تاریخ میں عمرانی معاہدہ کا یہ تصور بہت زیادہ وسیع الاثر ثابت ہوا ہے۔ سامعین کو یاد رہے کہ 1642 سے 1648 تک کا زمانہ وہ زمانہ ہے جب برطانیہ میں سول وار تھی۔ یہ خانہ جنگی دو گروہوں کے درمیان تھی۔ ایک گروپ بادشاہت کا حامی تھا اور دوسرا گروپ عوامی حکومت چاہتا تھا۔ بادشاہت کا حامی گروپ بادشاہت کے لامحدود اختیارات کا حامی تھا اور رابرٹ فلمر نے 1620 میں اپنی کتاب پیٹری ایرکا اور دا نیچرل پاور آف کنگز میں یہ نظریہ پیش کیا تھا کہ بادشاہ کے اختیارات اور اقتدار چونکہ خدا داد ہے، لہذا وہ اپنے اختیارات میں مطلق العنان ہے۔ رابرٹ فلمر کے مطابق عوام کے سیاسی اختیارات بادشاہ کے خدائی اقتدار کے تابع ہیں، لیکن اس کے برخلاف اولیور کرامویل کی قیادت میں مخالف گروپ پارلیمنٹ کے اختیارات میں اضافہ کرنا چاہتا تھا۔ اس پر آشوب دور میں انگلش فلاسفر تھامس ہابس نے انگریزی خانہ جنگی کے جواب میں اپنی مشہور کتاب لیویاتھن میں افلاطونی عمرانی معاہدے کے خد و خال کو کافی وسعت دی۔ اس نے کتاب میں لکھا کہ پہلے وقتوں میں کوئی حکومت نہیں ہوتی تھی۔ جو لوگ طاقتور ہوتے تھے وہ اپنی طاقت کے بال بوتے پر ہمہ وقت دوسرے لوگوں کو کنٹرول کرتے تھے۔ پھر تھامس ہابس کے نظریہ کے مطابق لوگوں نے اپنی حفاظت اور فلاح و بہبود کے لیے ریاست بنائی اور اپنی آزادی اور اختیارات اسے سونپ دیے۔ تھامس ہابس ان دونوں گروپوں یعنی بادشاہ اور پارلیمنٹ میں مصالحت کروانا چاہتا تھا۔ ایک طرف اس نے بادشاہ کے خدائی اختیارات کو چیلنج کیا اور دوسری طرف اس نے جمہوری نقطہ نظر کی بھی مخالفت کی کہ بادشاہ اور پارلیمنٹ کے درمیان اختیارات کی تقسیم ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ وہ انقلاب اور اعتدال کے درمیان تھا۔ میں یہاں پر ایک ضمنی سی بات سامعین کو بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ احباب جماعت کبھی نہ بولیں، یعنی جماعت احمدیہ قبرستان کے یا لاہور کے یا باقی جو دوسری جماعتیں ہیں اور یا باقی دوسرے مرزا غلام صاحب کے پیروکار جو ہیں، وہ یہ بات کبھی نہ بولیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ہر زمانے میں بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے صرف اپنے مرسلوں کو ہی مبعوث کیا تھا یا دوسرے لفظوں میں بنایا تھا۔ اپنے مرسلوں کے علاوہ وہ کبھی کسی کو نہیں بنایا کرتا۔ جس طرح پہلے وقتوں میں بادشاہ اپنی طاقت کو مطلق العنان اور ان چینجبل بنانے کے لیے غلط طور پر خدا تعالیٰ کا نام استعمال کرتے رہے، اسی طرح آج مظلوم احمدیوں کو مستقل غلام بنانے کے لیے قادیانی نام نہاد خلیفے یعنی بلائے قادیان بھی یہی حربہ استعمال کر رہی ہے کہ انہیں خدا نے بنایا ہے، یعنی وہ خدا کے نعوذ باللہ بنائے ہوئے خلیفے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حالانکہ امر واقعہ یہ ہے کہ خدا نے نہ انگلستان کے بادشاہوں کو بنایا تھا اور نہ ہی یہ قادیانی خلیفے نام نہاد خلیفے خدا کے بنائے ہوئے ہیں۔ یہ ایک مکر اور فریب ہے جو لوگوں پر اپنی حکومتیں مسلط کرنے اور انہیں مضبوط اور دائمی بنانے کے لیے ان سے پہلے بھی ہوتا رہا، یعنی آج سے پہلے بھی ہوتا رہا اور اب بلائے قادیان بھی مذہب کے لبادے میں اللہ تعالیٰ
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام مہدی و مسیح موعود حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کے نام پر یہی کچھ کر رہی ہے۔ سامعین کرام، جان لاک نے تھامس ہابس کے عمرانی معاہدہ کو تھوڑا سا آگے بڑھایا۔ اس نے دیگر خطوط اور مضامین کے علاوہ حکومت کے بارے میں 2 مقالے لکھے، 2 ٹریٹیزز آف گورنمنٹ ان کا نام ہے۔ ایک مقالہ میں اس نے رابرٹ فلمر کے نظریہ کے مطابق بادشاہوں کے خدائی اور الوہی اقدار کی شدید مخالفت کی۔ اپنے دوسرے مقالے میں اس نے سول حکومت کے حق میں مثبت اور تعمیری دلائل پیش کیے۔ تھامس ہابس اور جان لاک کے عمرانی معاہدوں میں تفاوت کی بنیاد انسانی فطرت اور اخلاقی نوعیت کے سلسلہ میں ان کا نظری اختلاف ہے۔ جان لاک کے مطابق انسانوں نے اپنی جائیداد کو محفوظ بنانے کے لیے فطرتی حالت کو چھوڑ کر سول حکومت بنانے کے لیے عمرانی معاہدہ کیا۔ اپنے عمرانی معاہدہ میں جان لاک نے جمہوری انقلاب کے لیے بادشاہ کے خلاف شہریوں کے حقوق کے بارے میں جو نظریہ پیش کیا، جدید امریکہ کے بانیوں اور بطور خاص تھامس جیفرسن کو اس نظریہ نے بہت متاثر کیا۔ انقلابی فرانس کا سب سے بڑا محرک اور عمرانی معاہدہ کا تیسرا بڑا مجوز ژان ژاک روسو تھا۔ وہ سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا میں 1712 میں پیدا ہوا۔ شیر خارگی میں ماں کا انتقال ہو گیا۔ بڑی مشکل سے رو پیٹ کر 2-3 کلاسیں پڑھیں اور پھر غربت اور افلاس کی بدولت تعلیم کو خیر باد کہنا پڑا۔ سامعین کرام، اکثر نظریہ سازوں کے حالات کی پیداوار ہوتے ہیں۔ یہی حال روسو کے نظریات کا تھا۔ روسو نے 2 مختلف عمرانی معاہدوں کے تصورات پیش کیے تھے۔ 1754 میں اس کی کتاب نا برابری کی ابتدا یعنی ڈسکورس آن دا اوریجن اینڈ فاؤنڈیشنز آف ان ایکویلٹی امانگ مین شائع ہوئی تھی۔ اس کتاب میں روسو نے تاریخ کی بجائے تخیل اور عقل کی بجائے جذبات سے کام لیا اور انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، دیکھو یہ ہے تمہاری تاریخ جیسی کہ ہونی چاہیے، نہ کہ وہ تاریخ جو کتابوں میں قلم بند ہے، کیونکہ کتابوں کے مصنف جھوٹ بولتے ہیں، البتہ نیچر جھوٹ نہیں بولتی، اور میں نے نیچر ہی کی تقلید کی ہے۔ روسو کے مطابق ابتدائی انسان نہایت سادہ اور معصوم تھا۔ ہوا و ہوس، لڑائی جھگڑے، نفرت اور عداوت سے پاک وہ بڑی سادہ زندگی بسر کرتا تھا۔ پیاس لگتی تو چشموں سے پانی پی لیتا اور بھوک کو درختوں کے پتوں سے مٹا لیتا۔ نیند آتی تو درختوں کے سائے میں سو جاتا، غم و تفکرات سے آزاد، نہ کوئی کسی کا آقا اور نہ ہی کوئی محکوم۔ لیکن امن، چین، فراغت اور مساوات کا یہ دور ذاتی ملکیت کے ہاتھوں برباد ہو گیا۔ وہ لکھتا ہے، سول سوسائٹی کا حقیقی بانی وہ شخص ہے جس نے سب سے پہلے زمین کے ایک ٹکڑے کو چاروں طرف سے گھیرا اور یہ دعویٰ کیا کہ یہ زمین میری ہے۔ اگر کسی شخص نے اس گھیرے کو توڑ دیا ہوتا اور لوگوں کو خبردار کیا ہوتا کہ دیکھو اس فریبی کی باتوں میں ہرگز نہ آنا، زمین کسی ایک فرد کی ملکیت نہیں ہے بلکہ زمین کا پھل سب کا ہے، تو نسل انسانی کتنی جنگوں، کتنے جرائم، کتنے قتل، کتنی ببتاؤں، کتنی بربادیوں سے بچ گئی ہوتی۔ روسو کی سب سے اہم اور مشہور تصنیف اس کا دا سوشل کانٹریکٹ یعنی عمرانی معاہدہ ہے۔ یہ کتاب 1762 میں شائع ہوئی اور اتنی مقبول ہوئی کہ انقلاب فرانس کی انجیل کہلائی۔ یہ کتاب اس مشہور و معروف فقرہ سے شروع ہوتی ہے کہ مین واز بورن فری اینڈ ہی از ایوری ویئر ان چینز، یعنی انسان آزاد پیدا ہوا تھا مگر وہ ہر جگہ زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ ایک ضمنی سی بات سن لیجئے کہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب کی وفات کے بعد
آپ کی جماعت احمدیہ میں آپ کے نام نہاد مسلح موعود بیٹے مرزا بشیر الدین محمود احمد نے پہلے 1914 میں آپ کی جماعت پر قبضہ کیا اور پھر ایک جبری نظام کے ساتھ احمدیوں کو غلام بنانے کے لیے یہی کچھ کیا ہوا ہے۔ سامعین اکرام، روسو کی کتاب کے ابتدائی فقرہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا موضوع بظاہر شخصی آزادی ہوگا، لیکن کتاب پڑھنے کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مصنف کو زیادہ دلچسپی انسانی مساوات سے ہے۔ روسو کے نزدیک مساوات قائم کرنے کے لیے اگر انسانی آزادی کو بھی قربان کرنا پڑے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ وہ جمہوریت کے حق میں تھا، لیکن ایسی جمہوریت جو یونان کی شہری ریاستوں میں تھی۔ سرمایہ دارانہ جمہوریت کو وہ اشرافیہ کی ہی ایک قسم قرار دیتا ہے۔ انقلاب فرانس کے ضمن میں روسو کا نام سر فہرست ہے۔ اسے فرانس کے فکری انقلاب کا پیغمبر بھی کہا جاتا ہے۔ انقلاب فرانس کا زمانہ 1789 سے 1799 تک 10 سال کے عرصہ پر محیط تھا۔ یہ انقلاب کوئی چھوٹا موٹا مقامی واقعہ نہیں تھا، بلکہ تاریخ انسانی کا ایک عظیم و شان اور بین الاقوامی کارنامہ تھا، جس نے دور و نزدیک یورپ کے سبھی ممالک پر گہرے اور دور رس اثرات چھوڑے۔ آسٹریا، ہنگری، چیکو سلوواکیہ، اٹلی، بیلجیم، جرمنی وغیرہ سب ممالک میں آزادی اور جمہوریت کے لیے عوام اٹھ کھڑے ہوئے۔ انقلاب فرانس نے قرون وسطیٰ کے تینوں ستونوں ملوکیت، جاگیرداریت اور پاپائیت کو زمین بوس کر دیا۔ انقلاب فرانس کے پرچم پر آزادی، مساوات اور بھائی چارہ یعنی لبرٹی، ایکویلٹی اینڈ برادرہڈ کے 3 انقلابی نعرے درج تھے۔ عمرانی معاہدہ کے حوالے سے حال میں یعنی 1972 میں جان رالز اے تھیوری آف جسٹس اس نے یہ پیش کی۔ اسی طرح ڈیوڈ گودیئر نے 1986 میں اپنی ایک کتاب مورلز بائی ایگریمنٹ کے ذریعے تھامس ہابز کے سیاسی اور اخلاقی فلسفہ کی تجدید کرنے کی کوشش کی ہے۔ سامعین کو واضح رہے کہ انسانی تاریخ کے مختلف ادوار میں بعض ذہین انسانوں نے عمرانی معاہدہ کے متعلق مختلف نظریات تو پیش کیے ہیں۔ ان نظریات نے بطور خاص یورپ اور امریکہ کی سیاسی، معاشی اور معاشرتی تاریخ پر بڑے گہرے اثرات بھی مرتب کیے، لیکن اس کے باوجود ان نظریات کی حیثیت ایک مفروضہ یعنی ہائپوتھیسس سے زیادہ نہیں ہے۔ عمرانی معاہدہ کا تصور ذہن میں رکھتے ہوئے ہمارے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ کہ اس عمرانی معاہدہ یعنی سوشل کانٹریکٹ کا جواز کیا ہے؟ اگر انسانوں کی زندگیوں کا منظم معاشروں کی صورت میں مشاہدہ کر کے یا بعض دیگر وجوہات جنہوں نے اولین انسانوں کو معاشرہ بنانے پر مجبور کیا، کوئی انسان یہ سوچتا ہے کہ یہ سب کچھ عمرانی معاہدہ کے تحت ہوا تھا، تو عمرانی معاہدہ کے تصور کی ایسی توجیہ کو معقول کیسے خیال کیا جا سکتا ہے؟ یقیناً انسانوں کو صرف اسی لیے پیدا نہیں کیا گیا کہ وہ منظم معاشروں کی صورت میں زندگی بسر کریں، بلکہ اس لیے بھی پیدا کیا گیا ہے کہ وہ اپنی تخلیق اور زندگی کے مقصد کو پورا کریں۔ اب سوال ہے کہ بنی نوع انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ سامعین کرام، قدرتی طور پر انسان تنہائی کی بجائے اجتماعی زندگی کو پسند کرتا اور ترجیح دیتا ہے۔ کیا حیوانات اکٹھے نہیں رہتے یا کیا وہ اکٹھے رہنے کو ترجیح نہیں دیتے؟ کیا ہم یہ جواز پیش کر سکتے ہیں کہ یہ سب کچھ وہ کسی باہمی معاہدہ کے تحت کر رہے ہیں جو کہ انہوں نے اپنی تخلیق کے ابتدائی دور میں کیا تھا؟ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ سب کچھ یعنی حیوانوں کا اکٹھے رہنا اور اجتماعی زندگی گزارنا ان کی جبلت کی وجہ سے ہے، نہ کہ ان کے کسی باہمی معاہدہ کی وجہ سے۔ تو پھر ہم انسانی منظم معاشروں کے متعلق یہ جواز کیسے پیش کر سکتے ہیں کہ یہ سب کچھ انہوں نے اپنی تخلیق کے اولین دور میں
کسی عمرانی معاہدہ کے تحت کیا تھا۔ ثانیاً یہ کہ کائنات کا مشاہدہ کرنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہر قسم کا مظہر کسی خاص مقصد کو پورا کرنے کے لیے تخلیق کیا گیا ہے۔ یہاں یہ لفظ میں مظہر پڑھ رہا ہوں یا بول رہا ہوں، یہ ایک وسیع ٹرم ہے، اور اس کا سمپل سا مطلب یہ ہے کہ تخلیقات یعنی مخلوق جو ہے، اور بلا شبہ تمام اقسام کے پس تر مظاہر اپنے تخلیقی مقاصد کو پورا کر رہے ہیں۔ مادی مظاہروں کی سب سے زیادہ ترقی یافتہ قسم یعنی انسان کو کیا کسی مقصد کے بغیر پیدا کیا گیا ہے؟ انسانوں کے متعلق ایسی سوچ رکھنا ایک مغالطہ ہے، کیونکہ وہ اشرف المخلوقات ہونے کے باعث اپنی زندگیوں کا ایک اعلیٰ مقصد رکھتے ہیں۔ جیسا کہ حکمت امام مہدی و مسیح موعود حضرت مرزا غلام احمد صاحب اپنی کتاب اسلامی اصول کی فلسفی یعنی روحانی ذہن جلد 10 صفحہ 414 پر فرماتے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اگرچہ مختلف طبع انسان اپنی کوتا فہمی یا پست ہمتی سے مختلف طور کے مدعا اپنی زندگی کے لیے ٹھہراتے ہیں اور فقط دنیا کے مقاصد اور آرزوؤں تک چل کر آگے ٹھہر جاتے ہیں، مگر وہ مدعا جو خدا تعالیٰ اپنے پاک کلام میں بیان فرماتا ہے وہ یہ ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی میں نے جن اور انسان کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ مجھے پہچانیں اور میری پرستش کریں۔ پس اس آیت کی روح سے اصل مدعا انسان کی زندگی کا خدا تعالیٰ کی پرستش اور خدا تعالیٰ کی معرفت اور خدا تعالیٰ کے لیے ہو جانا ہے۔ یہ تو ظاہر ہے کہ انسان کو تو یہ مرتبہ حاصل نہیں ہے کہ اپنی زندگی کا مدعا اپنے اختیار سے آپ مقرر کرے، کیونکہ انسان نہ اپنی مرضی سے آتا ہے اور نہ اپنی مرضی سے واپس جائے گا، بلکہ وہ ایک مخلوق ہے، اور جس نے پیدا کیا اور تمام حیوانات کی نسبت عمدہ اور اعلیٰ قواعد کو عنایت کیے، اسی نے اس کی زندگی کا ایک مدعا ٹھہرا رکھا ہے۔ خواہ کوئی انسان اس مدعا کو سمجھے یا نہ سمجھے، مگر انسان کی پیدائش کا مدعا بلا شبہ خدا کی پرستش اور خدا تعالیٰ کی معرفت اور خدا تعالیٰ میں فانی ہو جانا ہے۔ اب سامعین کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ ہم انسان جو ہیں، بنی نوع انسان، ہماری زندگیوں کا یا ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے۔ حضرت مرزا غلام صاحب نے بڑی خوبصورت رنگ میں بنی نوع انسان کے اس مدعا اور مقصد کا جو ہے تخلیق کا، اس کو بیان فرما دیا ہے۔ اسی طرح سامعین کرام، انسانی زندگی کے اچھا یا برا ہونے کا اندازہ صرف انسانی افعال کے ذریعے لگایا جا سکتا ہے، جیسا کہ بقول ڈاکٹر محمد اقبال صاحب، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ مزید برآں انسانی افعال کا فلسفہ سمجھ میں نہیں آ سکتا جب تک انسانی زندگی کے مدعا اور مقصد کو ذہن میں نہ رکھا جائے۔ لیکن عمرانی معاہدہ کے بانیوں نے، جن کا بھی میں ذکر کر چکا ہوں، جو مین جو ہیں ویسٹرن سوشل کانٹریکٹ میکرز، انہوں نے اسے یکسر نظر انداز کیا ہے اپنے معاہدوں میں۔ انہوں نے عمرانی معاہدہ کے سلسلے میں جو مختلف تصورات پیش کیے ہیں وہ حقیقت سے بہت دور ہیں۔ سامعین کو واضح رہے کہ ہماری کتاب قرآن کریم ہمیں عمرانی معاہدہ کی بجائے ایک الہی معاہدہ یعنی ڈیوائن کووننٹ کی خبر دیتی ہے۔ اب سوال ہے کہ اس الہی معاہدہ کی ماہیت کیا ہے، اور دوسرا سوال یہ کہ کیا یہ یقینی ہے یا محض کسی انسانی ذہن کی محض اختراع ہے، اور تیسرا سوال یہ کہ کیا اس کا تعلق صرف انسانوں کے ساتھ ہے یا کہ دوسری اقسام کی مخلوق کے ساتھ بھی ہے، اور چوتھا سوال یہ کہ اس معاہدہ کو ہم کس طرح پورا کر سکتے ہیں۔ پانچواں سوال یہ کہ ایسے معاہدہ کی فرما برداری کرنے میں ہمیں کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ ان پانچوں سوالوں کا جواب میں اس خطبہ عید میں تو نہیں بیان کر سکتا،
لیکن جو سامعین دلچسپی رکھتے ہیں وہ خاکسار کی کتاب غلام مسیح الزماں کا جو دوسرا چیپٹر ہے یا دوسرا حصہ جو ہے نیکی علم ہے، اس کا چوتھا ٹاپک ڈیوائن کووننٹ یعنی الہی یا ربانی معاہدہ، غالباً وہ 315 صفحہ وہاں پر سے شروع ہوتا ہے۔ میں سامعین کو کہوں گا کہ جو مزید ان سوالوں کے جواب کے متعلق کچھ جاننا چاہیں تو خاکسار کی کتاب کا وہ حصہ پڑھ لیں۔ اے میری مسلمان بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، اس الہی معاہدہ یعنی ڈیوائن کووننٹ کے حوالہ سے اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت 35 تا 40 میں فرماتا ہے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَاهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ یہ جو 6 آیات ابھی میں نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 35 سے لے کر آیت نمبر 40 تک تلاوت کی ہیں، ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کے لیے سجدہ کرو تو وہ سب سجدہ ریز ہو گئے سوائے ابلیس کے۔ اس نے انکار کیا اور تکبر سے کام لیا اور وہ کافروں میں سے تھا۔ اور ہم نے کہا، اے آدم، تو اور تیری زوجہ جنت میں رہو اور اس میں سے جہاں سے چاہو با فراغت کھاؤ، مگر اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پس شیطان نے ان کو اس کے معاملہ میں پھسلا دیا، پس اس سے انہیں نکال دیا جس میں وہ تھے، اور ہم نے کہا نکل جاؤ
تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہوں گے، اور تمہارے لیے زمین میں ایک مقررہ وقت تک ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے۔ پھر آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے، پھر وہ فضل کے ساتھ اس پر متوجہ ہوا۔ یقیناً وہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ ہم نے کہا، یہاں سے جس ڈیوائن کوویننٹ کا تصور اللہ تعالیٰ نے اس عاجز کو بخشا ہے، میرے دل میں ڈالا ہے، الہاماً یہ سب چیزیں مجھے ملی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہاں سے وہ شروع ہو رہا ہے۔ ہم نے کہا، یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے کہا تم سب کے سب اس میں سے نکل جاؤ، یعنی جنت میں سے نکل جاؤ۔ پس جب کبھی تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئی تو جنہوں نے میری ہدایت کی پیروی کی ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، اور جن لوگوں نے انکار کیا اور ہمارے نشانات کو جھٹلایا وہی لوگ آگ میں پڑنے والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ سامعین کرام، یہ جو آیت نمبر 39 اور 40 میں جو اللہ نے بیان فرمایا، یہ دراصل یہی ڈیوائن کوویننٹ ہے، یہی وہ الہی یا ربانی معاہدہ ہے جس کے مطابق بنی نوع انسان کو زمین پر بھیجا گیا ہے تخلیق کرنے کے بعد۔ تو یہ جو ربانی معاہدہ ہے قرآن کریم میں اور بھی بہت سارا جگہوں پر اس کا ذکر ہے۔ مثال کے طور پر سورۃ اعراف کی آیت نمبر 103، اسی طرح سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 123، 124 اور 125 میں بھی اسی الہی یا ربانی معاہدہ کا ذکر ملتا ہے، اور اسی معاہدہ کے تحت اللہ تعالیٰ کی طرف سے وقتاً فوقتاً نوع انسان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ کے مرسل جو ہیں مبعوث ہوتے رہتے ہیں دنیا میں، اور یہ سارا ڈیوائن کوویننٹ کے تحت ہو رہا ہے۔ اور چونکہ انسان جو ہیں نفس کے ساتھ پیدا کیے گئے ہیں، اور نفس انسانوں کو گمراہ کرتا ہے اور بھٹکاتا ہے سیدھے راستے سے، تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ میرے بندے ہمیشہ گمراہیوں میں پڑے رہیں، غلاظتوں میں پڑے رہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو، نوع انسان کو غلاظتوں سے، برائیوں سے، گمراہیوں سے نکالنے کے لیے پھر جب محسوس کرتا ہے مختلف قوموں کی طرف یا دنیا کی طرف اپنے رسول بھیجتا رہتا ہے۔ علاوہ اس کے میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ابھی میں نے تلاوت کی ہیں آیت نمبر 35 سے 40 تک میں نے سورۃ بقرہ کی آیات کی تلاوت کی ہے اور ترجمہ پڑھا ہے، وگرنہ یہ جو ڈیوائن کوویننٹ ہے نا، یہ آیت نمبر 31 سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر وہاں پر اللہ فرماتا ہے، بِإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ یقیناً میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، یہاں سے ہی یعنی آیت نمبر 31 سے ہی اگر دیکھا جائے تو یہ ڈیوائن کوویننٹ یا ربانی یا الہی معاہدہ کا آغاز ہو جاتا ہے۔ یہاں پر میں ضمنی سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، اور جماعتی انبیاء قبرستان جو ہے وہ میرے مخالفین ہیں، اور بطور خاص ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب جو آج کل سٹریم لائن پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اسی طرح سید سلیم احمد صاحب خاکسار نے گزشتہ 2 لیکچروں میں ان کی کتاب کے متعلق کچھ باتیں بھی کی ہیں۔ آئندہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ جب مجھے موقع ملے گا تو میں جو بھی اس نے جھوٹ بولے ہیں اپنی اس کتاب میں، اس کے متعلق کچھ نہ کچھ مزید لوگوں کو بتاؤں گا۔ میں ان دونوں اصحاب کو علاوہ اس کے قبرستانی جماعت کے مولویوں کو اور ان کے نام نہاد خلیفوں کو چیلنج کرتا ہوں کہ خاکسار کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ڈیوائن کوویننٹ اس آیت کے دل پر الہام کیا گیا ہے، اور بتایا اللہ نے کہ یہ کتاب پڑھ جو میں نے محمدی عربی وسلم کے دل پر نازل کی تھی، یہ الہی یا ربانی معاہدہ اس میں ملتا ہے، میں نے اس کا ذکر کیا ہوا ہے، اور میں یقین رکھتا ہوں اس آیت سے پہلے مسلم دنیا میں کسی مسلم مفکر نے یا کسی مجدد یا ولی نے، کتب نے اپنی کسی کتاب میں قرآن کریم میں سے اس الہی یا ربانی معاہدہ یا ڈیوائن کوویننٹ کو نکال کر نوع انسان کے آگے سوشل کنٹریکٹ کو ریجیکٹ کرتے ہوئے اس نے کسی نے پیش نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ خوش نصیبی اس آیت کو ملی ہے کہ اللہ نے مجھے توفیق دی اور مجھے اس کا علم دیا، اور مجھے اس کو سوشل کنٹریکٹ کا جو بے بنیاد نظریات ہیں جو عمرانی معاہدہ کے بانیوں نے پیش کی ہوئی ہیں اور جن سے دنیا متاثر بھی ہوئی ہے،
جبکہ ان کی بنیادی غلط ہے، وہ ہیں ہی وہ سارے مفروض ہیں۔ اس کے بالمقابل اصل حقیقی اور صحیح الہی یا ربانی معاہدہ ہی ہے جس کا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہوا ہے، اور ابھی یہ جو میں نے تلاوت کی ہیں آیات، وہیں پر اس کا ذکر ملتا ہے، شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ڈیوائن کووننٹ ہے، اور اسی کے مطابق نوع انسان تخلیق ہو کر اس دنیا پر بھیجے گئے ہیں۔ تو میں ڈاکٹر یحییٰ کو بھی کہتا ہوں، اس طرح سلیم احمد صاحب کو بھی کہتا ہوں کہ میرا چیلنج ہے آپ لوگوں کے آگے، آپ انوار العلوم کی جتنی جلدیں ہیں مرزا بشیر الدین محمود احمد کی، ان کو ایک پلڑے میں رکھ دیں۔ اس عجز کے ڈیوائن کووننٹ کو چند صفحات پر میں نے لکھ دیا، دوسرے پلڑے میں رکھ دینا۔ انشاءاللہ تعالیٰ خاکسار کا یہ ڈیوائن کووننٹ کی تخلیق جو ہے، یہ نظریہ جو ہے، مرزا بشیر الدین محمود احمد کے جتنی بھی وہ جلدیں ہیں انوار العلوم کی، ان پر بھاری ہوگا۔ اکثر میں کہا کرتا ہوں کہ جب ہم فلسفہ کی تاریخ کو دیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں، اور مجھے کامل یقین ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ فہم دیا ہے کہ سقراط کا یہ نظریہ جو نظریہ علم ہے، یعنی ورچوئز نالج ہے، یہ اس کا نظریہ پورے ویسٹرن فلسفی پر غالب ہے۔ اگر پوری ویسٹرن فلسفی کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور سقراط کے اس نظریہ علم کو، ورچوئز نالج کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا گیا، میں یقین رکھتا ہوں کہ سقراط کا یہ نظریہ جو علم کا ہے، ورچوئز نالج، یہ سب مغربی فلسفے پر بھاری ہے، کیونکہ اس نے حقیقت بتا دی تھی اس زمانے میں۔ لیکن بہرحال یہ باقی فلسفہ جو ہے، میں سمجھتا ہوں عقلی موشگافیاں ہیں، اور عقلی موشگافیاں ہی ہوتی ہیں، وہ حقیقت نہیں ہوا کرتی۔ اور میں ڈاکٹر یحییٰ بھی کہوں گا کہ یہ میرا چیلنج ہے، اور آپ اس کو غلط ثابت کر کے دکھائیں۔ سامعین کرام، نوع انسان کو جیسے کہ ابھی میں نے بتایا ہے، نفس کے ساتھ تخلیق فرما کر اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو زمین پر بھیج دیا، اور ابھی میں نے بتایا ہے کہ نفس تو انسانوں کو گمراہ کرتا ہے، برائیوں کی طرف لے جاتا ہے، سیدھے راستے سے بھٹکاتا ہے۔ تو پھر اپنے بھٹکے ہوئے اپنے بندوں کو سیدھے راستے کی طرف لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ڈیوائن کووننٹ کے مطابق دنیا میں، انسانوں میں اپنے مرسلین بھیجنے کا سلسلہ شروع فرمایا ہوا ہے، اور انسانوں کو پھر اپنے مرسلین کے ذریعے نیکی اور بدی کے دونوں راستے بتا دیے۔ اب عجیب بات ہے کہ امت محمدیہ میں بھی ختم نبوت کے دفتر کھول کے مسلمان بیٹھ گئے ہیں، اور جماعت احمدیہ قبرستان نے تو حد کر دی، وہ کہتے ہیں کہ نبی تو رہے ایک طرف، اب مجدد بھی نہیں آ سکتے، اب ہمارے خلیفے ہی قیامت تک یہ چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے۔ یہ قرآن کریم کی کس طریقے نہ تعلیم کی دھجیاں اڑاتے پھر رہے ہیں، جبکہ قرآن کریم ان باتوں کو بتاتا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو اسی ڈیوائن کووننٹ کے ساتھ تخلیق کر کے زمین پر بھیجا، اور میں نے ان سے عہد لیا، کہا کہ میری ہدایات تمہارے پاس آتی رہیں گی۔ یہ ہدایات آتی رہیں گی کا مطلب کیا ہے؟ یہی مطلب ہے کہ میں اپنے رسول، نبی، مجدد، مرسل انسانوں کو ہدایت دینے کے لیے بھیجتا رہوں گا، اور جو لوگ میرے مرسلوں کی بات کو مان لیں گے ان کو کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا۔ جو ان کا مقابلہ کریں گے، جیسے کہ آج کا اس خاکسار کے بھی ڈٹ کر جماعت احمدیہ قبرستان کے مقابلہ ہو رہا ہے، اور اس سے امت محمدیہ میں اس عرض کا مقابلہ ہو رہا ہے، تو ان لوگوں کے لیے پھر سخت سزا ہوگی، اور ان کو وہ سزا بھگتنی پڑے گی۔ اور دوسری بات سامعین کرام یہ کہ اللہ نے انسانوں کو نفس کے ساتھ پیدا کر کے زمین پر بھیج کر ان کے آگے نیکی اور بدی کے دونوں راستے بھی رکھ دیے، اور پھر یہ بھی فرما دیا کہ جب میں اپنا کوئی مرسل تمہاری طرف بھیجوں تو تم اسے قبول کرنا اور اس کی مدد بھی کرنا۔ اور یہ جو باتیں ہیں سورۃ آل عمران کی غالباً آیت نمبر 81 اور 82 میں یہ کووننٹ ملتا ہے، یعنی میثاق النبیین۔ اسی طرح سورۃ احزاب کی شروع کی 7، 8 یا 9 آیات میں بھی اس نبیوں کے عہد کا، یعنی میثاق النبیین کا ذکر ملتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کھول کر بتایا ہوا ہے کہ جب میں کتاب بھیج دوں، کوئی میرا نبی کتاب لے کر آئے، اس کی حکمتیں بھی وہ بیان کر دیں، اور بعد میں مامور آنے والے بھی، اور پھر اس کے بعد میں پھر تمہاری طرف ایک رسول بھیج دوں، اور وہ رسول وہ جو تمہارے پاس ہو اس کی تصدیق کرتا ہو، تو پھر تم کیا کرنا؟ اس کی مخالفت نہ کرنا، اس کو مان لینا اور اس کی مدد کرنا۔ اور جو نہیں مانیں گے پھر اللہ تعالیٰ ان کو کے متعلق فرماتا ہے کہ وہ فاسق ہوں گے۔ سامعین کرام، ہم انسان نفس اور بشری کمزوریوں کے ساتھ پیدا کیے گئے ہیں، اور ہم سے غلطیاں بھی سر زد ہوتی رہتی ہیں۔ کوئی انسان بھی یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں غلطیوں سے پاک ہوں۔ ایون کہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی جو ہوتے ہیں
ان کے ساتھ بھی نفس ہوتا ہے، وہ بھی بشر ہوتے ہیں ایک لحاظ سے، ان سے بھی بعض اوقات اجتہادی غلطیاں ہو جایا کرتی ہیں، سہو خطا ان کے ساتھ بھی ہے۔ یہ صرف فرشتے ہیں کہ جن میں غلطی کا مادہ ہی نہیں اللہ نے رکھا، وہ غلطی کر ہی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے سامعین کرام 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ یعنی ماہ رمضان میں ہم پر یعنی امت محمدیہ میں یا ہم مسلمانوں پر روزے رکھنا فرض کر دیے ہیں، اور یہ بھی فرما دیا کہ جو مومن ماہ رمضان کے روزے اور ساری جملہ عبادات بجا لائیں گے یا جو مومن لائے گا تو میں اس کے پچھلے گناہ معاف کر دوں گا۔ اس طرح سے اگر ہم ماہ رمضان کا تجزیہ کریں تو یہ صبر کا مہینہ بھی ہے، اور اس طرح یہ بخشش کا مہینہ بھی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے بندے یعنی مومنین ماہ رمضان کے روزے رکھتے ہیں اور باقی ساری باتیں بھی ٹھیک طرح بجا لاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے ماہ رمضان میں احکام باری تعالیٰ بجا لانے کی خوشی میں یکم شوال کے دن کو بطور عید الفطر منانے کا ہم مسلمانوں کو حکم فرمایا ہے۔ آج ہم وہی دن یکم شوال ہے، آج وہی عید الفطر کا دن منا رہے ہیں۔ اس طرح سامعین کرام بین ہی ایسے ہم مسلمان 10 ذوالحجہ کو عید الاضحیٰ بھی مناتے ہیں۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ یہ دونوں معین عیدیں ہیں، فکسڈ ہیں۔ ایک یکم شوال کو ہوگی پورے جو ہمارا قمری کیلنڈر ہے، اور ایک 10 ذوالحجہ کو ہوگی۔ تمام مذاہب میں جو باقی دیگر مذاہب ہیں اسی طرح کی معین عیدیں منائی جاتی ہیں۔ سامعین کرام ان معین عیدوں کے علاوہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی اصلاح اور ہدایت کے لیے اپنا کوئی رسول، پیغمبر یا نبی بھیجتا ہے تو اس مرسل کی بعثت بھی بنی نوع انسان کے لیے ایک بہت بڑی عید ہوتی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ معین عیدوں اور مرسلوں کی بعثت کی عید میں فرق ہوتا ہے۔ وہ فرق کیا ہے؟ وہ فرق یہ ہے کہ معین عیدیں تو لوگ شوق و ذوق سے مناتے ہیں، کیونکہ عید الفطر میں تو میٹھی چیزیں اچھی کھانے کو موقع ملتا ہے۔ تو عید قربان جو ہے، عید الاضحیٰ جو ہے، اس کے موقع پر بھی انسانوں کو اچھے کھانے اور گوشت وغیرہ کھانے کو ملتا ہے۔ تو یہ تو معین جو عیدیں ہیں تو وہ تو لوگ جو ہیں بڑے ذوق اور شوق سے مناتے ہیں، لیکن مرسل کی بعثت کی عید منانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا۔ تبھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے کتاب قرآن کریم میں، یا حسرتاً علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، افسوس میرے بندوں پر جب بھی کوئی میرا رسول ان کی طرف میں بھیجتا ہوں تو وہ اس کے ساتھ ٹھٹھا تمسخر و ہنسی کرتے ہیں، یعنی وہ سنجیدگی سے لیتے نہیں اس مرسل کو جو اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے جو سنجیدگی سے لیتے ہی نہیں مرسل کو، تو انہوں نے وہ عید کیا منانی ہے؟ تو یہ فرق ہے معین عیدوں میں اور مرسل کی بعثت کی عید میں، یہ فرق ہے۔ سامعین کرام ابھی میں نے شروع میں بتایا ہے کہ خاکسار کے آج کے خطبہ عید الفطر کا موضوع ہے امت محمدیہ میں نزول فرمانے والے مظلوم مسیح عیسیٰ ابن مریم کی بعثت ایک عظیم و شان عید ہے۔ اب سوال ہے کہ محمدی موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم مظلوم کس طرح ہے؟ اسی سوال کا جواب خاکسار اس خطبہ میں انشاءاللہ تعالیٰ دے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے آگے سامنے کرام نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی ایک پیشگوئی فرمائی ہوئی ہے۔ میں وہ پڑھ دیتا ہوں آپ لوگوں کے آگے آپ کے فائدہ کے لیے۔ وہ اس طرح ہے کہ یہ حدیقۃ الصالحین صفحہ 899، یہ بخاری کتاب الانبیاء باب نزول عیسیٰ ابن مریم سے یہ حدیث میں پڑھوں گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے آگے نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی اس طرح بیان فرمائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لا یوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم حکما عدلا فیکسر الصلیب ویقتل الخنزیر ویضع الحرب ویفیض المال حتی لا یقبل احد حتی
تکون السجدات حتیٰ تکون السجدات الواحدات خیر من الدنیا وما فیہا ثم یقول ابو ہریرہ وقرأوا ان شئتم وان من اہل الکتاب الا لا یؤمنن بہ قبل موتہ ویوم القیامۃ یکون علیہم شہیدا۔ ترجمہ اس طرح ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ سامعین کرام، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث فرماتے ہوئے، یہ پیشگوئی فرماتے ہوئے قسم کھا رہے ہیں اللہ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ان قریب تم میں ابن مریم نازل ہوں گے، عادل حاکم ہوں گے، وہ صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، لڑائی کو ختم کریں گے، یعنی اس کا زمانہ مذہبی جنگوں کے خاتمہ کا زمانہ ہوگا۔ میرے خیال میں وہ مذہبی جنگوں کو علمی جنگوں میں بدل دے گا، دلائل اور نظریات کی جنگیں وہ شروع کر دے گا، یعنی اس کی زندگی میں، اس کے زمانے میں ہوں گی۔ اسی طرح آسم آگے فرماتے ہیں، اس طرح وہ مال بھی لٹائیں گے لیکن کوئی اسے قبول نہیں کرے گا۔ ایسے وقت میں ایک سجدہ دنیا و مافیہ سے بہتر ہوگا، یعنی مادیت کے فروغ کا زمانہ ہوگا۔ یہ روایت بیان کرتے ہوئے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اگر تم چاہو تو یہ ایت وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَا يُؤْمِنُنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا پڑھ کر اس سے سمجھ سکتے ہو کہ اہل کتاب میں سے کوئی نہیں مگر وہ اپنی موت سے پہلے اس مسیح پر ایمان لائے گا اور وہ قیامت کے دن ان پر گواہ ہوگا۔ ایک اور میں حدیث پڑھ دیتا ہوں، وہ جو ہے حدیث وہ بھی ایک متفق علیہ حدیث ہے، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ ابو ہریرہ نے مروی روایت کی ہے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم، متفق علیہ ہے، یہ بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیسے ہوگے تم جب ابن مریم تم میں نازل ہوگا اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ سامعین کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا شک و شبہ یہ امت محمدیہ میں نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی فرمائی ہوئی ہے۔ یہ تو سامعین کرام خاکسار نے آپ لوگوں کے آگے یہ دو مختلف حدیثیں پڑھ کر آپ کو سنائی ہیں۔ ان میں سے ایک حدیث تو متفق علیہ ہے، یعنی دونوں صحیح ترین کتابیں جو ہیں بخاری اور مسلم کی ان میں پائی جاتی ہے، اور ایک حدیث جو ہے بخاری میں، صحیح بخاری میں روایت کی گئی ہے۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ امت محمدیہ کا متفقہ عقیدہ ہے صحیح بخاری کتاب کے متعلق کہ اسہل الکتب بعد کتاب اللہ، یعنی قرآن کریم کے بعد صحیح ترین کتاب یہ صحیح بخاری ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی بعض اوقات میں سنا کرتا ہوں کہ ہمارے بعض روشن خیال علماء کہتے ہیں کہ یہ حدیثیں وغیرہ قابل اعتبار نہیں ہیں، اور اس طرح وہ امام مہدی اور نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئیوں سے یعنی خود بھی دور ہوتے جا رہے ہیں یا ہو چکے ہیں، اور امت کو اور قوم کو بھی اسی رنگ میں وہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ دو حدیثیں جو ہیں امام مہدی کے متعلق، جو نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم متعلق ہیں، سچی حدیثیں۔ اور یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ امت سے یہ غلطی آلریڈی ہو چکی ہے کہ امت محمدیہ نے نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی جو آسم کی پیشگوئی ہے، وہ غلطی سے موسی مریم کے بیٹے یعنی جو بن باپ پیدا ہوئے تھے، جن پر انجیل نازل ہوئی تھی، اس پر وہ لگا کر بیٹھ چکی ہے، یعنی یہ غلطی ہے ان کی، حالانکہ وہ ایک امتی فرد ہے۔ یہاں سے میں سمجھتا ہوں کہ نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کے پیشگوئی کے متعلق نازل ہونے والا وہ جو امتی فرد ہے، اس کی مظلومیت کا سلسلہ یہاں سے شروع ہو جاتا ہے کہ امت محمدیہ تو اس پیشگوئی کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشگوئی کو، ایک غیر مترکہ جو فوت ہو چکا ہے، وہ نبی تھا الہ بنی اسرائیل،
تو وہ آیا، اپنے مشن کو پورا کیا، پھر باقی نبیوں باقی انسانوں کی طرح فوت ہو گیا، اس پر لگا کر بیٹھ گئی ہے۔ اب امتی فرد جب آئے گا تو اس کا تو قصہ ہی امت محمدیہ نے ویسے ہی بند کر دیا، اس کی متعلق جو پیشگوئی ہے وہ تو لگا دی موسی مسیح سے بنی مریم پر۔ یہاں پر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ امتی فرد جو ہوگا نزول مسیح صاحب نے مریم کے متعلق بطور مسیح صاحب مریم کے نازل ہونے والا وہ فرد ہوگا، اس کی مظلومیت یہاں سے شروع ہو جاتی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں، اور بارہا میں نے اپنے لیکچروں اور خطبات میں اور اپنے مضامین میں آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ حیات مسیح عیسیٰ ابن مریم کے عقیدے کے بطلان تو 1 صدی قبل حکم و عدل امام مہدی و مسیح مسام وہ کر چکے ہیں، یعنی وہ اپنی کتاب ازالہ و ہام اس میں اس باطل عقیدے کا رد کر چکے ہیں۔ اور وہ ان کے جو ازالہ و ہم کتاب ہے، جلد نمبر 3 ہے روحانی خزائن کی، صفحہ 423 تا 438 تک یہ وہ آیات ہیں 30۔ اور علاوہ اس کے یہ غلط عقیدہ کیسے امت محمدیہ میں پیدا ہوا، جو لوگ زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں وہ خاکسار کا مضمون نمبر 39 یعنی 39 وہ پڑھیں، ان کو تفصیل ملے گی۔ اسی حوالے سے مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں اپنے منظوم کلام میں، ابن مریم مر گیا حق کی قسم، داخل جنت ہوا وہ محترم، مارتا ہے اس کو فرقاں سر بسر، اس کے مر جانے کی دیتا ہے خبر، وہ نہیں باہر رہا اموات سے، ہو گیا ثابت یہ 30 آیات سے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نزول مسیح عیسیٰ بن مریم کے مطابق امت محمدیہ میں نزول فرمانے والا موعود محمدی مسیح عیسیٰ بن مریم تو پھر اس طرح بہت مظلوم ثابت ہو جاتا ہے۔ وہ ایک امتی فرد ہے، لیکن امت محمدیہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی موسی مریم کے بیٹے موسی مسیح عیسیٰ بن مریم پر لگا کر بیٹھ گئی ہے، جس پر انجیل اور نازل ہوئی تھی، اور وہ جو بن باپ پیدا ہوا تھا۔ حالانکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق وہ ایک امتی فرد ہے، امت محمدیہ میں پیدا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ خود اس کو بطور مسیح عیسیٰ ابن مریم کا روحانی مقام و مرتبہ بخشے گا۔ اور اس کی میں نے تفصیل اپنے لیکچروں میں، خطبات میں، تقریروں میں بیان کی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے امت محمدیہ میں سب سے پہلے ایک امتی فرد کو محمدی مریم ہونے کا روحانی مقام و مرتبہ بخشا، اور پھر اس کی دعاؤں کے نتیجہ میں آگے اس کو ایک ذکی غلام کی، ایک نشان رحمت کی بشارت بخشی، اور وہی نشان رحمت اور وہی ذکی غلام جو ہے وہی مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے، اس کے الہامی کلام جو محمدی مریم پر نازل ہوا تھا۔ اس کے حوالے سے میں بتاتا ہوں کہ نیوز نمبر 160 میں وہ 14 مبشر الہامات ہیں جو محمدی مریم مرزا غلام احمد صاحب پر نازل ہوئی تھیں۔ اس طرح نیوز نمبر 170 پر آپ پڑھ سکتے ہیں کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے الہام کے ساتھ کیسے محمدی مریم ہونے کا روحانی مقام و مرتبہ بخشا، یعنی مرزا غلام صاحب کو۔ اور اس طرح 171 جو نیوز ہے اس میں آپ پڑھیں کہ مرزا غلام صاحب نے اپنے بعد 2 قسم کے بیانات، ایک تو عمومی بیانات دی ہوئی ہیں کہ میرے بعد بھی مسیح عیسیٰ ابن مریم نازل ہوگا، اور ایک خصوصی ہیں، قطعی بیان ہیں ان کے، فرمود آتے ہیں کہ میرے بعد یقیناً ایک مسیح عیسیٰ ابن مریم نازل ہوگا۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے ابراہیم میں مریم کا نام دیا گیا ہے، اس لیے میری ذریت میں آئندہ مسیح عیسیٰ ابن مریم نازل ہوگا۔ تو یہ دوست وہاں پر ان نیوز کو پڑھ کر اپنے علم میں اضافہ بھی کر سکتے ہیں اور ان کو پتہ بھی چل جائے گا۔ سامعین کرام، یہ جو نشان رحمت یا ذکی غلام مسیح عظمیٰ یا محمدی مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی جو چلہ ہوشیارپور میں محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد صاحب پر نازل ہوئی تھی، اب سوال ہے کہ اس الہامی پیشگوئی کے ساتھ کیا ہوا؟ حضرت مرزا غلام احمد صاحب کے بڑے بیٹے مرزا بشیر الدین محمود احمد نے جھوٹا دعویٰ مجھ سے موت کر کے اس پیشگوئی کے مطابق آنے والے کا راستہ ہی بند کر دیا۔ اس جھوٹے اور فریب کار انسان نے، یعنی مرزا بشیر الدین محمود احمد نے، یہ سب کچھ دیدہ و دنستہ جماعت احمدیہ قبرستان میں کیا ہوا ہے۔ اس مبشر اور موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم پر 2 طرح کے یا 2 قسم کے ظلم ہو چکے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ ایک امتی فرد ہے آنے والا، لیکن اولاً مسلمان بھائیوں نے لا علمی اور ناسمجھی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی کو موسی مسیح عیسیٰ ابن مریم پر لگا کر اور پھر جھوٹے طور پر اسے زندہ بجسم عنصری آسمان پر چڑھا کر
آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق امت محمدیہ میں نزول فرمانے والے موعود محمدی مسیح عیسیٰ ابن مریم کا راستہ ہی مکمل طور پر بند کر دیا۔ سامعین کرام، یہ اس امتی فرد جو بطور محمدی مسیح عیسیٰ ابن مریم کے نازل ہونے والا ہے امت محمدیہ میں، اس پر یہ ظلم نمبر 1 ہے۔ ثانیاً، نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی جب چلہ ہوشیارپور میں اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد صاحب پر نازل فرمائی، تو پھر آپ کی جماعت میں آپ کے ایک جسمانی بیٹے نے جھوٹے طور پر دعویٰ مسلم موعود کر لیا۔ دعویٰ مسلم موعود کرنے کا مطلب ہے کہ انہوں نے موعود ذکی غلام مسیح الزما یا موعود محمدی مسیح عیسیٰ ابن مریم ہونے کا دعویٰ بھی کیا تھا۔ یعنی دعویٰ مسلم موعود میں یہ باقی دعوی آ جاتے ہیں۔ اس طرح اس پیش گوئی کو اپنے اوپر چشمہ کر کے اور پھر آج تک جھوٹے طور پر 77 دفعہ جھوٹے یوم مسلم موعود منا کر اپنے جھوٹے دعویٰ مسلم موعود کو سادہ اور مخلص احمدیوں کے دل و دماغ میں اتار دیا۔ اب وہ محمدی مریم کا جو اصل روحانی فرزند یعنی موعود ذکی غلام مسیح الزما یا نشان رحمت ہے، وہ تو محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کا کوئی جسمانی بیٹا ہے ہی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ذکی غلام یا نشان رحمت بطور جسمانی لڑکا دیا ہی نہیں تھا۔ وہ تو 6-7 نومبر 1907 کے بعد جماعتی احمدیہ میں پیدا ہونے والا محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کا کوئی روحانی فرزند ہوگا۔ اب مرزا بشیر الدین محمود احمد کے جھوٹے دعویٰ مسلم موعود کے بعد وہ موعود ذکی غلام مسیح الزما جماعتی احمدیہ قادیان یا قبرستان، جس پر 1914 میں ہی مرزا بشیر الدین محمود احمد نے قبضہ کر لیا تھا، وہ اس قبرستانی جماعت میں یا مرزا غلام صاحب کی جماعت میں جو اب مقبوضہ بن چکی ہے مرزا بشیر الدین محمود احمد اور اس کے جانشینوں کی، اس میں کس طرح نزول فرما سکتا ہے؟ یہ ہے سامعین کرام اس محمدی مسیح عیسیٰ ابن مریم جو ہے اس پر یہ ہے ظلم نمبر 2۔ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی کے مطابق امت محمدیہ میں نزول فرمانے والے موعود محمدی مسیح عیسیٰ ابن مریم جو کہ ایک امتی فرد ہے، پر امت محمدیہ میں بھی اور پھر محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی جماعت احمدیہ میں بھی اس پر ظلم ہو چکا ہے، لہٰذا امت محمدیہ میں وہ ایک لحاظ سے سامعین کرام انتہائی مظلوم انسان ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ وہ دورہ مظلوم ہے بیچارہ۔ امت محمدیہ میں بھی مسلمانوں میں لا علمی اور ناسمجھی سے اس سے متعلقہ پیشگوئی کو پہلے وفات شدہ جو موسی مسیح عیسیٰ ابن مریم نبی بنی اسرائیل کی طرف آیا تھا، اس پر وہ لوگ آ کر بیٹھ گئے اور اس کو اپنے خیال میں آسمان پر زندہ بجسم میں انسی چڑھا کر بیٹھ گئے ہوئے وہی آئے گا، حالانکہ بات یہ ہے کہ نہ وہ زندہ ہیں، نہ وہ زندہ آسمان پر گئے ہوئے ہیں، نہ وہ زندہ آسمان پر بیٹھے ہوئے ہیں، نہ وہ آئیں گے۔ اب وہ آنے والا امتی فرد جو ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ میں سے پیدا کر کے امت محمدیہ میں سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بطور محمدی مسیح عیسیٰ ابن مریم اس کو نازل کرنا ہے، اس کا نزول کرنا ہے، تو وہ کیا کرے گا بیچارہ؟ یہ امت محمدیہ کیا اس کے ساتھ کر کے بیٹھی ہوئی ہے۔ اور جماعتی احمدیہ میں ابھی بتا چکا ہوں کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے اس پر جھوٹا دعویٰ کر کے اس پیشگوئی پر، حالانکہ وہ تو اللہ نے بطور ذکی جسمانی لڑکا دیا ہی نہیں محمدی مریم حضرت مرزا غلام صاحب کو، اس پر جھوٹے دعویٰ کر کے اور دعویٰ اپنے پہلے تو خلیفہ بنا نام نہاد اور پھر لوگوں کو اپنی جماعت میں اپنی بیت میں لے کر پھر یہ جھوٹے دعوے بھی کرتا رہا۔ اب لوگ کدھر جائیں؟ تو ان کو ماننے پڑے اس کے جھوٹے دعوے۔ اب وہ جھوٹے دعوے بھی 77 دفعہ منا کر جھوٹے یوم مسلم اور لوگوں کے اتر چکے ہیں ذہنوں میں، تو وہ بیچارے اب نسل در نسل کئی نسلوں سے یہ جھوٹ سنتے آ رہے ہیں، وہ کیسے اس جھوٹ کو جو ان کے دل و دماغ میں اتر چکا ہے، ان کی عادات میں داخل ہو چکا ہے، وہ کیسے چھوڑ دیں؟ یہ ہے دوسرا ظلم اس مفتی فرد پر جس نے محمدی مریم حضرت مرزا غلام مسلم کی دعاؤں کے نتیجے میں جماعتی احمدیہ میں پیدا ہونا ہے، اور یہ معاملات ہیں اس کے۔ سامعین کرام، امت محمدیہ میں بھی اس پر اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ صف کی آیت نمبر 10 میں دین اسلام کی فتح اور غلبے کا جو وعدہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہوا ہے، دین اسلام کی فتح اور غلبے کا یہ وعدہ محمدی مسیح عیسیٰ ابن مریم کے نزول کے بعد دنیا میں امراً ظہور پذیر ہوگا۔ اسی طرح موعود محمدی مسیح عیسیٰ ابن مریم کے متعلق حکم و عدل حضرت مرزا غلام احمد صاحب اپنی کتاب براہین احمدیہ روحانی خزائن جلد 1 صفحہ 593 حاشیہ در حاشیہ پر فرماتے ہیں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ یہ عید جسمانی اور
سیاست ملکی کے طور پر حضرت مسیح کے حق میں پیش گوئی ہے، اور جس غلبہ کاملہ دین اسلام کا وعدہ دیا گیا ہے وہ غلبہ مسیح کے ذریعہ سے ظہور میں آئے گا، اور جب حضرت مسیح علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو ان کے ہاتھ سے دین اسلام جمیع آفاق اور اقطار میں پھیل جائے گا۔ ایک دوسرا سٹیٹمنٹ سن لیجئے حکم عدل کی۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اپنی کتاب تریاق القلوب میں، روحانی خزائن جلد 15 صفحہ 232 پر، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں یہ یعنی سورۃ صف کی آیت نمبر 10 میں دین اسلام کی فتح اور غلبے کی جو پیش گوئی ہے یا وعدہ ہے، یہ قرآن شریف میں ایک عظیم و شان پیش گوئی ہے جس کی نسبت علماء محققین کا اتفاق ہے کہ یہ مسیح موعود کے ہاتھ پر پوری ہوگی۔ اب سوال ہے کہ امت محمدیہ تو نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیش گوئی موسوی ابن مریم پر لگا کر بیٹھ گئی، جو بنی اسرائیل کی طرف نبی کے طور پر انہیں مامور فرمایا تھا، جو کہ وہ فوت ہو چکا ہے، نہ آسمان پر گیا ہے نہ وہ آئے گا آسمان سے، اور پھر نہ وہ آئے گا آسمان سے، اور نہ پھر دین اسلام کی فتح اور غلبہ کی پیش گوئی پھر پوری ہوگی۔ اور جماعت احمدیہ میں یہ پیش گوئی جھوٹے طور پر مرزا بشیر الدین محمود احمد اپنے اوپر لگا کر نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم، جو محمدی مریم حضرت مرزا غلام صاحب کا روحانی فرزند ہے، اس کے متعلق یہ جو پیش گوئی ہے اپنے پر جھوٹے طور پر لگا کر اس کا راستہ بند کر دیا گیا ہے جماعت احمدیہ قبرستان میں۔ اب پھر دین اسلام کی فتح اور غلبہ کس طرح ہوگا سامعین کرام، اس کا تو راستہ ہی بند کر دیا گیا ہے۔ تو یہ ہیں دو ظلم جو آنے والی امتی فرد جو ہے آسم کی پیش گوئی نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کے مطابق امت محمدیہ میں جو نازل ہونے والا وجود ہے اس پر یہ دو ظلم ہیں جو ہو چکے ہیں امت محمدیہ میں۔ سامعین کرام، امید ہے میرے سامعین کو اب سمجھ آ گئی ہوگی کہ امت محمدیہ میں نزول فرمانے والا موعود محمدی مسیح عیسیٰ ابن مریم کس طرح مظلوم بلکہ دوہرا مظلوم ہے۔ آخر میں سامعین کرام، خاکسار آپ سب سے یہ کہنا چاہتا ہے کہ ہم سب مسلمانوں کی حقیقی عید کا دن تو وہ دن ہوگا جب اللہ تعالیٰ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کارہ المشرکون کے وعدہ کے مطابق دین اسلام کی فتح اور غلبے کا دن ہم سب کو دکھائے گا۔ آخر میں میری دعا ہے کہ فتح اسلام اور غلبہ اسلام کی عید کا یہ دن اللہ تعالیٰ ہم سب کو جلد دکھائے۔ عالمی اسلام اور افراد جماعت احمدیہ جن مسائل اور مصائب اور دکھوں کے شکار ہیں، جن اندیکھی ذہنی زنجیروں میں مقید ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان زنجیروں اور ان مسائل اور مصائب اور دکھوں کو دور فرما کر عالم اسلام کو بھی امن اور سلامتی اور خوشحالی کے دن دکھائے، اور ہم احمدیوں کی رستگاری کا لمحہ بھی ہمارے قریب ترین کر دے، آمین۔ سب احمدی اور غیر احمدی مسلمان بھائیوں کو خاکسار اپنی طرف سے اور ان تمام احباب جو اس وقت خاکسار کے ساتھ یہاں پر نماز عید پڑھ رہے ہیں، ان سب کی طرف سے عید کی دلی مبارکباد پیش کرتا ہے۔ اب میں خطبہ ثانیہ پڑھوں گا، اور خطبہ ثانیہ کے بعد ہم اجتماعی دعا کریں گے، اور اس کے بعد پھر نماز عید ختم ہو جائے گی۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، اولم وآخرم وظاہرم وباطنن ہوا مولانا نعم المولا و نعم النصیر و نعم الوکیل۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عباد اللہ،
رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر اللہ اکبر۔ اب ہم سب دعا کریں گے کہ اے اللہ تعالیٰ جو ہم میں بیمار ہیں انہیں تو صحت و تندرستی عطا فرما، جو غریب نادار اور مخلوق الحال ہیں ان کے رزق میں کشادگی فرما، طلباء کو اپنی پڑھائی میں کامیابیاں عطا فرما، اور جو رزق کی تلاش میں ہیں انہیں اپنی جناب سے رزق کے بہترین ذرائع عنایت فرما۔ ہم میں سے جو صراط مستقیم سے بھٹکے ہوئے ہیں اور وہ جو ہدایت پانے کی بجائے دنیا میں مزید گمراہیاں پھیلانے کی کوششوں میں مصروف ہیں تو انہیں بھی ہدایت نصیب فرما۔ اے اللہ تعالیٰ تو اسیروں کی رستگاری کے سامان پیدا فرما، اور وہ جو حق و صداقت کو قبول کرنے کی بجائے مکر و فریب اور دجل پھیلاتے پھر رہے ہیں تو ان کی ہدایت کے لیے بھی اپنی جناب سے کوئی فیصلہ کن نشان ظاہر فرما، جس سے تا حق اپنی تمام برکتوں کے ساتھ آ جائے اور باطل اپنی تمام نحوستوں کے ساتھ بھاگ جائے۔ اے اللہ تعالیٰ اس وقت دین اسلام اور عالم اسلام دنیا میں انتہائی گفتہ بے حالت میں ہیں، مخالفوں نے انہیں دہشت گرد قرار دے رکھا ہے۔ اے اللہ تعالیٰ تو هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون کے مطابق ایسے حالات پیدا فرما دے جس سے نہ صرف دین اسلام تمام ادیان باطلہ پر غالب آ جائے بلکہ عالم اسلام کو بھی دنیا میں ایک عزت کا مقام نصیب ہو جائے۔ آمین۔ آئیں میرے ساتھ مل کر سب آپ دعا کریں۔
آمین ثم آمین.